من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہوگا وہ تبرکات شریفہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تبرکات بہت اہم موضوع ہے جن کو اللہ پاک نے شعائر اللہ کا بھی نام دیا ہے۔ تبرکات یہ ایک طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا ذکر خیل چل رہا تھا، تو میں اپنی سوچ کو دلہن کی طرح لے کے گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زلفوں کی بات ہے، لیکن میں جہاں پہنچا اور جب سرکار کی زلف واللیل کا ذکر خیر چھڑا تو ایسا لگا کہ جنت کی جو ساری خوشبو ہیں، جنت کی جو ساری بہاریں ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف کی تعریف کے آگے ایک چھوٹا سا عطردان ہے۔ یعنی ایک طرف سرکار کی زلفوں کا ذکر خیر اور ایک طرف پوری جنت کا ذکر، تو کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے ایک چھوٹا سا عطردان ہے۔ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ یعنی اللہ نے خود اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور بعض صوفیہ نے لکھا کہ پوچھ پوچھ کے پیدا فرمایا۔ دستکاری، حسن دستکاری کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دستکاری جو ہاتھ سے کام کیا ہو، مشینی کام نہیں، مشینری کام نہیں، جو ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے نا اسے بولتے ہیں دستکاری۔ تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے اور پوچھ پوچھ کے پیدا کیا ہے۔ محبوب کیسا بنا، تیری مبارک آنکھیں کیسی ہوں، تیری مبارک ناک کیسی ہو، تیرے مبارک ہونٹ کیسے ہوں، تیری مبارک داڑھی کیسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے جو جھرمٹ میں بیٹھنے والے وفادار صحابہ کرام، ان کا حال یہ ہوتا کہ بارگاہ رسالت میں جب صحابہ کرام حاضری دیتے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے وقت ادب کی تصویر بن جاتے تھے۔ کس کی تصویر بنتے ہیں؟ ادب کی۔ نشست و برخاست میں جذبہ احترام رسول ان پر اتنا غالب رہتا کہ لب کشائی کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جب سرکار کے پاس بیٹھتے بولنے کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ اور بعض اوقات تو آپ کی محفل کی یہ کیفیت ہوتی کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سرکار کے سامنے جب بیٹھتے تو کان علی رؤوسہم الطیر، ایسے لگتا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ پرندہ جب بیٹھتا ہے نا تو پرندہ اسی وقت بیٹھا رہتا ہے جب کسی ٹہنی کو حرکت نہ ہو، تو یعنی ادب مصطفیٰ میں اپنے سروں کو ایسے جھکا لیتے کہ جیسے ان کے سروں پہ کوئی پرندہ آ کے بیٹھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور رطب لسان ہوتے، سرکار کے حسن کے جلووں میں یوں گم ہو جاتے، جس کو بریلی کے تاجدار نے ذکر کیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، یعنی والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے، واللیل کی زلفوں والا سامنے ہے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا سامنے ہے، جس کو سینے کو جبریل دیکھے کہے قلب سدید بے کجی والا دل، کجی سے پاک دل، فیہ عینان تبصران، کہ جس کے اندر دو آنکھیں بھی ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، دو کان بھی ہیں جو سنتے ہیں، سارے عالم کا مشاہدہ کرنے والے، یہ دو آنکھیں بھی ہیں، اور سارے عالم کو سننے والے یہ دو کان بھی ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کہ جو خود کہتے ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت نے حدیث کی اس لفظ کے اندر پھرو کو ذکر کر دیا، یہی بولے سدرا والے،
دیکھنے والے تو محبوب کو بڑے دیکھ کے چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے بھی دیکھا، جب حضور نے پوچھا کہ جبریل کو نے تو مشرق مغرب بہت کچھ دیکھا، بتا کہ مجھ جیسا کچھ سونا بھی نظر آیا، تو وہ بھی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہ، مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالا، ولم ارا افضل من رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لیکن آپ سے افضل، آپ کی مثل جبریل نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو بریلی کا تاجدار اسی کو اپنے ترنم کے انداز میں کہتا ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبرکات شریف کے بارے میں کچھ روشنی میں آپ کے سامنے ڈالوں گا۔ قرآن کریم کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو تین چیزیں جو مفسرین نے قرآن کریم سے ہمیں نکال کے دکھائی ہیں، جن کو تبرکات شریفہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ تین طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو لفظ سکینہ سے تعبیر کیا ہے، اطمینان قلب کے لیے، دلوں کو سکون ڈالنے والی چیز کا ذکر کیا، اور ایک کو کہا جاتا ہے سکینہ یہ، اور ایک شاعر اللہ، کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں نا، یہ بھی کیا چیز ہے؟ بولیے، یہ بھی کیا ہے؟ تبرکات۔ اور ایک لفظ اثر، اثر کا مطلب ہی علامت و نشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ کہ اللہ ان سے کلام فرماتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے اللہ نے مخصوص فرمایا تھا۔ کوہ طور پہ گئے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ میری قوم بنی اسرائیل کا خیال کرنا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک کافر ہے۔ وہ کافر جو تھا اس کا نام تھا موسیٰ سامری، اور اللہ کے نبی کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب آپ کوہ طور پہ گئے، توراہ شریف اللہ نے اپنے کلیم کو عطا کرنی تھی، وہ توراہ شریف لینے کے لیے کوہ طور پہ پہنچ گئے، وہ پیچھے سامری تھا، اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو ورغلایا، ان سے زیورات کو جمع کیا، ان کو پگھلا کر اس کا بچھڑا بنایا، اور پھر بچھڑا بنایا، اور پھر اس نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار ہے، اور جبریل علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہو کر آگے گزرے تو جہاں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں لگے تھے، اس پاؤں کے نشان سے مٹی کو اس نے مٹھی میں بھر لیا، پھر بھرنے کے بعد اس نے بچھڑے کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنے کی وجہ سے بچھڑے کے اندر طاقت آ گئی، بچھڑا زندہ ہو گیا، بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا، اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، کہا دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، یہ بولتا بھی ہے، یہ سانسیں بھی لیتا ہے، یہ سمجھتا بھی ہے، اس کی پوجا کرو، اس کو اپنا معبود بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، لیکن کلیم اللہ کے علم غیب پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ پر ہیں، یہاں سامری جادوگر نے جو حرکت کی، آپ کو کوہ طور پہ اس کی خبر ہوگی، پتہ چل گیا، جلال سے آپ واپس پلٹے اور آ کے سامری کو کہا، قرآن فرماتا ہے فما خطبک یا سامری، اے سامری کیا حال ہے تیرا، کیا معاملہ ہے تیرا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، یہ بھی قرآن، بصرت بہ، کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے، میں نے وہ چیز دیکھی ہے کہ جس کو لوگ نہ دیکھ سکے، میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے جان نشان سے وہاں سے ایک مٹی کو اٹھا کر مٹھی میں بھر لیا، فنبذتھا، میں نے بچھڑے کے منہ میں ڈالا، اسی مٹی کی وجہ سے بچڑا زندہ ہو گیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام کا مقام دیکھیے، وہ رسول ملائکہ میں سے ہے، رسول ملائکہ میں سے ہے،
اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا مقام دیکھیے کہ آپ جس گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو جبریل علیہ السلام سے نسبت ہوئی، اور پھر جبریل علیہ السلام کو جس گھوڑے سے نسبت ہے، وہ گھوڑا اپنے قدم جس مٹی پہ لگاتا ہے، اس مٹی کو آپ کے گھوڑے کے پاؤں سے نسبت ہوئی۔ تو یہ جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی میں اتنا اثر ہو، وہ مردوں کو زندہ کر دے، تو بتاؤ جبریل علیہ السلام کا اپنا مقام نبی آخر الزمان حبیب کدریا احمد مختار جناب محمد رسول اللہ کے دربار میں کیسا ہوگا؟ تو پڑھی جواہر البحار کے اندر فرمایا جبریل علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ انما خلق جبرائیل علیہ السلام لخدمت النبی، ارے جبریل کو تو پیدا ہی مصطفیٰ کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے۔ ارے جب غلاموں کا یہ حال ہو کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی مردہ کو زندہ کر دے، اے سنیوں قربان ہو جاؤ، تمہیں رب نے ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے دعائیں کرتے ہیں، جن کا خادم، جن کا غلام جبریل علیہ السلام ہے، اس نبی کے قدموں کی شان کیا ہوگی؟ اگر فرش پہ لگتے ہیں تو رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تو اس میں جلوہ فرما ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، عمر بن خطاب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کی رب کی بارگاہ میں کیا عظیم مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے؟ رب نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، رب نے آپ کو وہ شان عطا کی، وہ رفت عطا کی کہ آپ مکے کی زمین پہ قدم لگاتے ہیں، آپ کے قدموں کو جو مٹی لگتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت۔ یہ حال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ نبی پاک علیہ السلام کہ جہاں قدم وہاں، اور جہاں سرکار کے قدم لگے، بخاری مشرف فرمایا ما بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہیں نا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرا گھر اور میرے منبر کا جو درمیانی حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ سرکار جہاں قدم لگائے اللہ اس کو جنت بنا دے، قدم لگے جنت بنے۔ کاش شان نبوت حضور کا بالکل مسجد نبی شریف کے ساتھ متصل تھا۔ سرکار کا شان نبوت سے شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہوتے اپنے منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ بیچ میں جو تھوڑا سا فاصلہ ہے آج جس کو آپ ریاض الجنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ کتنا خوش نصیب حاجی ہے، کتنا خوش نصیب وہ عمرہ کرنے والا ہے جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، وہاں دعائیں کرتا ہے۔ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدم لگے، مکے میں لگے تو رب نے اس کی قسم کھا لی، اور اپنے کاشان نبوت سے چل کے منبر پر آ کے بیٹھے، اتنی جگہ پہ چلے ہیں، اللہ نے اس کو دنیا میں جنت بنا دیا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں منبری علی حوضی، میرا منبر یہ حوض کے اوپر ہے۔ تو محدثین نے لکھا اس سے پتہ چلا جو نبی زمین پر قدم لگا کر اس نبی زمین کو جنت بنا سکتا ہے، تو جس ماں آمنہ کے پیٹ میں وہ نبی 9 ماہ رہا ہو، وہ ماں کیسے جنتیہ نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی جنتیہ ہے۔ اگر زمین پر قدم لگ کے زمین جنتی ہو سکتی ہے تو ماں کے پیٹ میں رہ کے ماں کو جنتی کیسے نہیں بنا سکتا؟ یہ مقام ہے یہ حضور علیہ السلام کا۔ زمین پر لگتے ہیں تو اللہ زمین کی قسمیں کھاتا ہے۔ عرش پہ جاتے ہیں حضور، عرش پہ، تو عرش حضور کے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ بوسے لیتا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کے۔ یہ تبرکات شریفہ ایسی چیز ہیں، بیہقی دار قطنی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ، ان کو دیکھا گیا کہ سرکار جس منبر پر جلوہ فرما ہوتے تھے، ان منبر پہ ہاتھ لگا کے
اس کو پھر تبرک کی نیت سے سر سے لے کر ایسے جہاں جہاں ان کا ہاتھ جاتا پورے جسم میں پھیرا کرتے تھے۔ یہ تبرکات شریفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی تو ایک لفظ میں نے قرآن پاک سے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ لفظ اثر۔ اثر، جہاں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کا اثر نشان لگا تو وہاں سامری نے مٹی اٹھا کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو بچھڑا زندہ ہو گیا۔ تو جہاں سرکار کے قدم لگے ہوں کہ اس جگہ کو جا کے چومے، اس کا دل کیسے مردہ رہ سکتا ہے؟ اللہ اس میں کیسی حیاتی بخشے گا؟ اللہ کیسی اس میں ایمان کی پاور، قوت ڈال دے گا؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبرک دیکھیے، جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، اس کا مقام دیکھیے کیسا۔ حضرت ابو محذورہ صحابی رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ شفقت سے ان کی پیشانی پہ ایسے ہاتھ پھیر دیا، بالوں میں اقبال صاحب برکت ایسی آ گئی کہ وہ اتنی جلدی بڑھے زمین پر لگنا شروع ہو گئے بال۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو کہتے تھے کہ بھائی بال کٹا دے، اتنے لمبے بال ہو گئے ہیں۔ دیکھو تو شرم جائز بھی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جائز یوں تھے، انہوں نے کہا میں اس بال کو کیسے کاٹوں جس پہ میرے آقا کا ہاتھ لگا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے، وہ بے ادبی کی نیت نہیں تھی وہاں پہ۔ کہتے ہیں ادب کا تقاضا ہے کہ جہاں آمینہ کا لال کا ہاتھ لگ گیا، مرتے دم تک یہ بال کٹے گے نہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ کی وجہ سے ہی مصطفیٰ کا فیض اس میں جاری ہوتا ہے۔ تو لوگ اس بالوں کا دیدار کرتے تھے، دیدار کرتے تھے۔ قربان جائیے، اللہ فرماتے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی معجم کبیر کے اندر ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ المدینہ تو خیر من مکہ تھا، مدینہ مکے سے زیادہ بہتر ہے، مدینہ مکے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مکے کے جو شانیں ملی ہیں، مکے کے اندر سے خانہ کعبے کی بت کی جو پلیدگی دور ہوئی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے وجود مسعود۔ اور یہی موقف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یہی موقف عاشقوں کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ قربان جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ پہ اپنے سر کو منڈا رہے ہیں، اس سر کو منڈانے کے بعد وہ جو بال تھے وہاں ایک سبز رنگ کا درخت تھا، اس کے اوپر اپنے بالوں کو رکھوا دیا۔ آئے ہائے، صحابہ کہ جو پروانہ وار شمع کے ارد گرد طواف کرتے رہتے تھے، جو رقص کرتے تھے۔ حضور کیا ہے؟ شمع نبوت ہے۔ حضور کیا ہے؟ نبوت کی شمع ہے، اور جہاں شمع ہوگی وہاں کون ہوگا؟ پروانہ۔ شمع نبوت ہے مصطفیٰ کی ذات، پروانے کون تھے؟ صحابہ رسول، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، اور یہ رقص کرتے تھے، ارد گرد طواف کرتے تھے، جہاں جہاں شمع وہاں پروانہ۔ اب جب پروانے نے دیکھا کہ شمع نبوت کے بال سبز رنگ کے درخت کے اوپر آگے ہیں، تو فوراً درخت کے نیچے جمع ہو گئے، بالوں کو چننا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے چھیننا شروع کر دیا۔ حضرت ام عمارہ یہ کہتی میں بھی وہاں تھی، چند بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، پھر جب میں نے بال اپنے پاس لے لیے، کہتی رب کعبہ کی قسم، سرکار دو عالم نور مجسم کے وصال ظاہری کے بعد حال یہ ہو گیا کہ میں منہ مبارک پیالے میں ڈالتی، اس میں پانی بھر دیتی، میرے علاقے قصبے میں جتنے لوگ بیمار آتے پانی میں پلاتی، منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ برکت ہے حضور کی۔ آئے ہائے، یہ بالوں کو جو پانی لگ گیا اللہ نے اس میں شفا کی تصدیق پیدا فرما دی، جو پیتا تھا اس کو شفا مل دیتی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے ناخن کا تراشا تھا، حضور کے منہ مبارک تھے، انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں چلا جاؤں تو میرے کفن میں سرکار کے بال مبارک اور سرکار کے ناخن کا تراشا رکھنا۔ کاتب وہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی حضور علیہ السلام کی چادر تھی، منہ مبارک تھے، ناخن مبارک تھے، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار نے ناخن کٹوا کے صحابہ میں تقسیم فرمائے تھے بطور برکت کے لیے۔ آج یہ بڑا عجیب کنسیپٹ ہے
دیکھیں جہاں جہالت ہے، جہاں برائی ہے، جو برا کرتا وہ برا ہے، لیکن جہاں یہ بات منسوب ہو کہ یہ منہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور وہ بات مشہور ہو جائے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا ادب و احترام کرے۔ یہ جو شک شبہات والے لوگ ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں سرکار کے ہے یہ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے ان کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے، ان کا ایمان کیا بولیے؟ کمزور ہے۔ جب ایک چیز عرصے دراز سے آ رہی ہے اور سرکار علیہ السلام نے خود اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے ہیں، خود اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے ہیں، اور ان بال مبارکوں میں حیات اور زندگی بھی ہے، جہاں ایک ہوتے ہیں وہاں 5 ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس نبی کا بال ہی نہیں مرا اس نبی کی حیات کیسے مٹ سکتی ہے؟ اللہ نے تو ان کے جسم مبارک کے بالوں میں حیات پیدا فرمائی ہے، جو ایک رکھتا ہے وہاں 10 پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے سیکھو حیات نبی کیا ہے، حیات نبی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، جب حشر کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا ہیں، تو فرماتے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں، تیرے محبوب کے جو پیارے گیسوں نا، پھر ان کے سائے میں ہمیں جمع کروا دینا، کیونکہ جہاں سرکار کے گیسوں کا سایہ ہے گا نا، وہاں تپش کہاں رہے گی، وہاں دھوپ کیسے رہے گی، وہاں تو ٹھنڈک آ جائے گی، وہاں تو سکون آ جائے گا، وہاں تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اب آئیے دوسری بات جو میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ کیا تھی بھائی؟ بھول گئے آپ؟ ایک بتایا تھا اثر، اور دوسری کیا بات بتائی تھی؟ سکینہ، تابوت سکینہ۔ کیا تھا؟ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا چیز ہے؟ آئیے قرآن کریم کے اندر ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ معزز ہارون کے ترکے کی۔ یہ تابوت ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ نے اس کو سکینہ فرمایا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں تھی بنی اسرائیل کے پاس؟ آج لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی قمیض میں معاذ اللہ کوئی اثر نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جسم عطر سے لگنے والی چیز کو فائدہ نہیں دے سکتی، سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک میں کوئی فیض نہیں۔ ایسے لوگ یقیناً بدعتی گمراہ ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور امت محمدیہ کو بھٹکا رہے ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہوتی، تبرک نہ ہوتے، تو صحابہ لے کے کیوں پھرتے رہے ہیں؟ ابھی تو ایک ایسی پیاری حدیث میں آپ کو ذکر کروں گا، چلو کر ہی دیتا ہوں پہلے۔ حضرت انس بن مالک جو نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کے پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا، مدارج نبوہ کے اندر بھی چیز ذکر ہے، اور اس کو میراث کے اندر مفتی احمد یار خان نمی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، اشیۃ اللمعات کے اندر عبدالحق محدث دہلی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ مٹی کا پیالہ لے کر بصرہ میں چلے گئے، اور بصرہ میں جا کے لوگوں میں اعلان کرتے تھے یہ وہ مٹی کا پیالہ کہ جہاں میں نے مصطفیٰ کو شہد پلایا ہے، جس میں میں نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ہے، جس میں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شربت پلایا ہے، جس میں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو پانی پلایا ہے۔ لوگ پیالے کی طرف بڑھتے تھے، چومتے تھے، اس میں پانی ڈال ڈال کے برکت کے لیے پیتے تھے۔ ارے اگر یہ چیزیں شفا نہیں دیتی، یہ باعث برکت نہیں تھی، تو صحابہ کیوں لے کے پھرتے تھے؟ کیوں لوگوں کو جا کے بتاتے تھے؟ امام بخاری کی عظمت میں قربان ہو جاؤ۔ امام بخاری کہتے ہیں میں خود بصرہ گیا، اس پیالے کا دیدار کیا، چومنے کا شرف ملا، اور پیالے کے اندر پانی ڈال کے پینے کا شرف بھی مجھے نصیب حاصل ہوا۔ پتہ چلا یہ تاثیر رکھتی ہیں، یہ برکت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ انس بن مالک جیسے وہ لے کے لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ مصطفیٰ کا پیالہ ہے، اور اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہیں کہ جن کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی متبرک چیزیں ایسی آ جائیں۔ کیا حال ہے خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کے۔ آج تابوت سکینہ کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے، لیکن سرکار کے بال آج بھی موجود ہیں، سرکار کی آل آج بھی موجود ہے۔
سرکار کا قول آج بھی موجود ہے، سرکار کے وارث آج بھی موجود ہیں، سرکار پہ اتری ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے، حشر کے دن تک بھی موجود رہے گی، ہے نا؟ یہ مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تابوت سکینہ پر ایمان لانا یہ فرض ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ذکر ہے، ورنہ بندہ جہنمی ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہاں ہے اس وقت اللہ جانتا ہے، اور سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک کہاں نہیں ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں سرکار کے بال مبارک کو سے فیض اس کو ملا ہو؟ جہاں عاشق رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام آباد زندہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک آپ کو وہاں سے ملیں گے، دستیاب ہوں گے۔ یہ سرکار کا فیض تھا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب آئیے، اس صندوق میں تھا کیا؟ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں ہاتھ والی نہیں، دستکاری والی نہیں، نہ ان کا کوئی پرنٹ آؤٹ نکلا تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک تھے، اس میں توریت کی جو بعض تختیاں تھیں، اس میں جو من و سلوہ اترا تھا، اس میں سے من جو آسمانی غذا بنی اسرائیل جو تھی، اس کا کچھ حصہ صندوق میں موجود تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم، جس کا موجب تسکین ہونا، یعنی دلوں کے لیے باعث اطمینان ہونا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک ان تمام چیزوں سے بڑھ کر دل کے لیے باعث اطمینان کا سبب ہے۔ یہ سرکار کے جسم کا حصہ ہے بال، یہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کا حصہ۔ اب آئیے ذرا اس تابوت کا پس منظر سنیے نا، تاکہ آپ کو مزہ آ جائے۔ تبرکات کیا ہے؟ لوگ انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ ایمان کی کمی، حب رسول نہیں، سرکار کو پڑھے ہی نہیں، محدثین کو پڑھے ہی نہیں، قرآن کو پڑھے نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، وہ دم چھلے کی طرح انہی کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، جو خود بھی جہنم والے کام کرتے ہیں اور ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم بھی جا رہے ہیں، تم بھی پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہ شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ منسوب اشیاء کا ادب یہ ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ شفا شریف میں علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف، بھائی جوتے مبارک، نالین شریف، ہمارے جوتے گندے ہوتے ہیں نا، ابھی مٹی میں پہن کے چلو گے گندے ہوں گے نا، لیکن اگر کسی نے یہ جملہ کہا کہ سرکار علیہ السلام کے جوتے گندے، کافر ہو گیا، ختم۔ اتنی بات کرنے پہ کیا ہو گیا؟ اب بولو کیا ہو گیا؟ اتنی بات کہ سرکار کے جوتے گندے ہیں، یہ بات کہے گا مرتد ہو گیا۔ جو رب اتنی بات برداشت نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام کے نالین پہ ایک مرتبہ جوں کا خون لگ گیا تھا، فرمایا محبوب جوتے اتار۔ جو اللہ اپنے محبوب کے جوتوں پر ایک جوں کا خون برداشت نہیں کر سکتا، بھائی مانو تمہاری گستاخیاں کیسے برداشت کرے گا؟ تم کیسے منہ کھول کے بول دیتے ہو؟ کبھی نہیں کر سکتا وہ۔ پس منظر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو احکام خدا بندی پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا، مگر ایک ایسا دور آیا کہ بنی اسرائیل اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کر کے روح گردانی کر گئی، اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی یہ کافروں سے جنگ کرتے تھے اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اب یہ ہو گئے مغلوب، قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئے۔ کیا آ گئی؟ اللہ نے اسی حالت میں ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی حالت کو سنوارنے کے لیے اپنے ایک نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا کر ان میں بھیجا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت اعلان نبوت میں سچا مانیں گے کہ جب آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو جو ہمارے ساتھ جا کے جہاد کرے، ہمیں قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے۔ تو آپ نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، یہ پورا قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، بادشاہ مقرر ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ اپنی عادت سے مجبور بنی اسرائیل نے بسر و چشم ماننے کے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہوگی، اس سے زیادہ سلطنت کے تو ہم مستحق ہیں،
ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اس کے پاس تو وسعت ہی نہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اعتراض بے سود ہے، اس کو بادشاہ تمہارا خالق لم یزل نے مقرر کیا ہے، اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، لہذا تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، طالوت ہمارا بادشاہ ہے، لیکن کوئی ایسی روشن دلیل تو دکھائیں کہ جس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ مغلوب تھے نا، قوم عمالقہ غالب آئی تھی اور وہ صندوق قوم عمالقہ ان سے چھین کے لے گئی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی روشن دلیل دکھائیں جس سے دل روشن ہو جائے، ہے دل کی کلی کھل اٹھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر قرآن فرماتا ان آیات ملک ہی، کہ یہ جو طالوت بادشاہ نا اس کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم تابوت فی، کہ تمہارے پاس ایک تابوت شریف لائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا۔ اور اس میں ایسی کیا چیز ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے؟ فرمایا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی ہیں، جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پس منظر ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، مختصر سنیے، کہ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے جنگوں کے اندر بھی۔ اس صندوق کو اگر وہ باعث برکت نہیں تھا اللہ کے نبی کی اپنی ذات، تو خود باعث برکت ہوتی ہے نا، آخر وہ بابرکت تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو آگے آگے رکھتے تھے، اور پھر اس سے بنی اسرائیل کو تسکین رہتی تھی، ان کو سکون رہتا تھا۔ اچھا، آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متواتر چلتا آیا، اور وہ کرتے کیا تھے؟ مفسرین نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل آتی تھی، تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے اس کے طفیل اللہ سے دعا کرتے، اللہ مشکلات کو آسان فرما دیتا۔ کوئی بیمار آتا وہاں آ کے شفا پاتا۔ جس جنگ کے اندر تابوت سکینہ ہوتا، تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ بنی اسرائیل کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو اگر اس تبرکات میں برکت نہ ہوتی تو بنی اسرائیل والے اس کو لے لے کے کیوں گھومتے پھرتے رہتے؟ پھر جب قوم عمالقہ نے وہ صندوق ان سے چھینا، اور صندوق چھیننے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس پاکیزہ صندوق کو، کہ جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تصویریں ہیں، ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک ہیں، جس میں توریت کی بعض تختیاں ہیں، جس کے اندر من و سلوہ میں من کی کوئی غذا رکھی ہوئی ہے، انہوں نے معاذ اللہ بے ادبی بے توقیری کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے، چڑ میں آ کے، حسد میں آ کے، کہ یہ لوگ ہر بار ہم سے جیت جاتے ہیں، صندوق کی برکت سے صندوق کو اٹھا کر غلاظت میں پھینک دیا، گندگی میں پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ غضب میں آیا، جلال میں آیا کہ محبوبوں کی چیزیں ہوں اور کوئی گستاخی کر بیٹھے، اللہ کیسے معاف فرما سکتا ہے؟ اس جرم کے پاداش میں 5 بستی اللہ نے ان کی ہلاک کر کے رکھ دی، اور پھر وبائیں، امراض ان کی طرف ایسے پھیلے وہ مرنا شروع ہو گئے، بیماریوں میں اس قدر پھنسے کہ ان کو اپنا ہی پتہ نہ رہا۔ پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، یہ جو تباہی مچی ہے، یہ جو بربادی مچی ہے، یہ جو نس نس کے اندر امراض پھیل چکے ہیں، یہ جو آن کی آن میں ہمارے لوگ مرنا شروع ہو چکے ہیں، یہ یقیناً اسی تابوت سکینہ کی بے ادبی جو ہم نے کی ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کر بیلوں میں چھوڑ دیا، بیلوں کو خالی چھوڑا، وہ بیلیں تابوت سکینہ لے کر جا رہی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے گئے تابوت سکینہ لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ تابوت سکینہ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کہ قوم بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا، شمویل علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر چکے تھے، طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور پھر وہ یہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں غلبہ ہوگا، اب سکون مل گیا۔ وہ جانتے تھے برکت نبی علیہ السلام کے جسم سے لگنے والی چیزوں میں ہے، برکت موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں ہے، برکت ہارون علیہ السلام کے امامے میں ہے، برکت انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں جو رب کی طرف سے آئی تھی اسی میں ہے۔ یہ ساری برکت والی چیزیں ہیں۔ دل مطمئن ہو گئے، پہلے جنگری اٹھتے نہیں تھے، اب تیار ہو گئے، دلیل جو مل گئی، قلب منقلب ہو گئے، قلب روشن ہو گئے۔ اب ان کے سامنے
فتح یابی بالکل کھلی ہوئی تصویر کی طرح نظر آنے لگی اور وہ تیار ہوئے. کہا کہ اب ہم طالوت کے ساتھ جا کے قوم عمالقہ کے اوپر جنگ بھاری کریں گے, ہم تیار ہیں. حضرت طالوت نے 70,000 بنی اسرائیل والوں کو چنا, ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. اور پھر صندوق کی وجہ سے, انبیاء علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی. قوم عمالقہ کے اوپر ان کو غلبہ حاصل ہوا. تو مفسرین نے کہا کہ اس سے پتہ چلا جو تبرکات انبیاء, تبرکات اولیاء کا ادب کرتا ہے, اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتا ہے, آخرت کے اندر بھی اس کا سر اللہ اونچا ہی رکھے گا, شرمندہ نہ ہونے دے گا, اس کو اپنے پیاروں کے قدموں میں رکھے گا. اور جو بے ادب, جو سرکار کا گستاخ ہوگا, جو نبی پاک علیہ السلام انبیاء کرام کے جسم سے لگنے والی اشیاء کا انکار کرے گا, بے ادبی کرے گا, بے توقیری کرے گا, فرمایا ان کو بھی تباہ کریں گے, ان کی نسلوں کو تباہ کریں گے, ایسے ایسے امراض ان میں پیدا کریں گے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا سے کیا ہو گیا ہے. تو یہ برکت ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ اللہ اکبر. یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. اور آخری بات, شعائر اللہ, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے ہیں وہ ہی دل کے تقوی والے میں سے ہے. یہ بسترے اٹھا کے تبلیغ دین کر کے جگہ جگہ جا کے لوگوں کو دین سکھانا اور یہ سمجھنا کہ میرے پاس بڑے اعمال جمع ہو گئے ہیں, اور جہاں پتہ چلے سرکار کا بار بار ہم نہیں جائیں گے, وہ پتہ نہیں سرکار کا ہے کہ نہیں ہے, ایسے لوگ ہیں. تو یہ اللہ کی نشانی کی تعظیم نہیں کر رہے نا, یہ جتنی بھی عبادت کرے ان کا دل کبھی بھی تقوی والا ہو نہیں سکتا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. جو اللہ کے تبرکات کی تعظیم کرے گا, فرمایا وہی متقی ہوگا, اسی کے عمل مقبول کروں گا میں. پچھلے جمعے ہم نے ذکر کر دیا تھا, اللہ فرماتا ہے کہ تم عمل کرتے جاؤ, میرے محبوب کے بے ادب رہو گے, تمہارے اعمال برباد کر دوں گا, تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. تو بے ادبوں کے پیچھے ہمیں نہیں جانا, ہمیں با ادب رہنا ہے. تو بے ادب جو اپنی نماز نہ بچا سکا وہ تمہاری نمازیں کیسے بچائے گا؟ ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں, اللہ معاف فرمائے. حضرت دل ٹوٹتا میرا قسم با خدا. فجر وہاں پڑھیں گے, عصر وہاں پڑھیں گے, مغرب, اور کیا کرتے ہو بھائی, کیا کرتے ہو؟ عقیدوں کے تو پوچھ لو, ان سے پوچھنا نہیں کہ سرکار زندہ ہیں, یا رسول اللہ کہیں گے, دیکھنا تمہیں کہے گا مشرک بن گیا تو, بریلی کی صحبت میں بیٹھتا ہے. جو نعرہ صحابہ نے لگایا, صحابہ سے بڑا مومن کوئی نہیں, وہ آج سنی لگا کے مشرک بن جاتا ہے. کچھ خیال کرو, کچھ خدا کا خوف کرو, نہ کرو, تماشا نہ بناؤ اپنی زندگی کا. پوچھا جائے گا حشر کے دن, یا کوئی بات میں قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں کرتا, ہر بات بحوالہ اور دکھانے کے لیے فقیر 24 گھنٹے کیا ہر وقت مرتے دم تک موجود ہے. میرے تو بیان بھی ہیں سارے یوٹیوب پہ, پکڑو مجھے, آؤ بر سرے سب کے سامنے بات کرو, لاؤ نا قرآن, ہمیں بھی پتہ چلے کتنا علم ہے تیرے پاس. تو جو گستاخیاں کرتا بیٹھتا ہے, تیرے پاس ہے کیا؟ علم پہ ناز نہیں. علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا, اور فرشتوں کا استاد تھا نا شیطان, معلم الملکوت, لیکن کیا بنا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافر ہو گیا. کیوں؟ بے ادبی کر کے موسیٰ علیہ السلام کی. کوئی جہاں ادب نہیں وہاں اللہ عمل کو مردود کر دیتا ہے, مردود کر دیتا ہے. جہاں ادب نہ, ادب نکل گیا تو پھر عمل کسی کھاتے کا نہیں. عمل وہی مقبول ہے جہاں آمنہ کے لال کا ادب ملحوظ ہے. ادب نہیں نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ابے تو جو اپنی, اور جو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, جمعے کا دن ہے, فرمایا قم یا فلاں فلاں کھڑا ہو جا, فخرج من مسجدنا, ہماری مسجد سے دفع ہو جا. کیوں؟ فإنک منافق, کیونکہ تو منافق ہے. کیا ہے تو؟ ارے یہ کتاب جلال مصطفیٰ صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. ہم تو فتنے کے باعث یہ نہیں کرتے, ہماری مسجد میں کوئی فرقے والا نماز پڑھے, ہم منع نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے عمل اس کے ساتھ, اس کے عقیدے اس کے ساتھ ہے. حشر کے دن تو قادری کو پتہ چلے گا جب غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے ہوگا قادری. میں قادری, شکر ہے رب قدیر کا, میرے ہاتھوں میں دامن پیرن پیر کا. ارے بابا عمل تو ہم سے پہلے ہوتا ہے نہیں, ایک نسبت ہی تو چیز ہے جو جنت میں محبوبوں کے پیچھے لے جائے گی. دنیا کے اندر کتا اصحاب کہف کی صحبت پا کے
اگر جنت میں جا سکتا ہے تو قادری تو کیوں کتا نہیں بنتا غوث اعظم کا؟ وہ کتا جو اپنی نسبت پا کر جنت میں چلا گیا، تجھے غوث اعظم بغیر جنت میں جائے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ارے ہمارے پاس تو دلیل ہے اس سند کی، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ ایک ایک کا نام لے کے حضرت نکال دیا۔ اب آگے حدیث سنو فقیر سے، آگے کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ، وقت آپ کا جا رہا ہے حدیث کے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب پتہ چلتا نا کہ منافق آ گیا ہے، کہاں؟ مسجد نبوی شریف کے اندر، داڑھی ہے، آئیے کہتے ہیں نا داڑھی ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اسی نبی نے ایسوں کے بارے میں فرمایا تھا، ممبر کو دیکھے میں دیکھتا ہوں کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے، پڑھنا اس کی شرح، بد عقیدہ آئیں گے اور میری شان میں گستاخی کریں گے، میری آل کے بارے میں گستاخی کریں گے، میری صحابہ کے بارے میں بھونکیں گے۔ سرکار تو پہلے خبر دے گئے، کیوں کسی کے جبے کبے پہ جاتا؟ بابا کنسپٹ دیکھ قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں، پرکھنا ہے۔ تو فرمایا میری اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سوار ہو جائے، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے، اقتدیتم ان کی پیروی کر ہدایت پا جائے گا۔ تمام صحابہ کی پیروی کا حکم ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے گا تو جہنم میں مرے گا۔ کس میں مرے گا؟ جہنم میں۔ ڈرتے کیوں؟ سنی ہو کے ڈرتے ہو یار، کوئی کھڑا آپ کے پاس؟ ہم عظمت صحابہ پہ قربان ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم دیکھو نا لوگ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، چپ نہیں رہو، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، سب مل کر بولو کہ تم پر خدا کی لعنت ہو۔ تو صحابی رسول کے بارے میں بھونکتا ہے۔ ایسے عقیدہ رکھو اپنا، ارے اللہ کو جان دینی ہے، اچھے کام کر کے چلے جاؤ، دعا کیا کرو اللہ ہماری نسل میں وصال پیدا کرے۔ یا رسول اللہ، تو بات جو نا وہ بس نماز پڑھو تو پہلے عقیدہ دیکھ لیا کرو، ہم نام نہیں لیتے، عقیدہ دیکھ کرو۔ آج وہ حدیث مکمل کر دوں، ٹائم آپ کو اوپر نکل گیا۔ صحابہ کو پتہ چلتا نا کہ وہ آیا ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھا تلفظ کے ساتھ، صحابہ ادھر دیکھو، ایسے داڑھی کو پکڑتے نماز کی حالت میں، میاں کس کی حالت میں؟ خدا کی قسم حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قسم، داڑھی سے پکڑ کے اس کو ٹانگے مارتے ہوئے مسجد سے گھسیٹ کر باہر پھینکا کرتے تھے، منافق ہے تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ عمل تھا صحابہ کا۔ تو پھر اس وقت کون تھا گستاخ مصطفیٰ کے سامنے؟ پھر عمر کی تلوار اٹھتی تھی، کیا اٹھتی تھی؟ تلوار۔ آج اگر یہی کوئی حضرت عمر فاروق اعظم میں والا آج غیرت فاروقی والا کوئی گستاخ دنیا میں سانس نہیں لے سکے گا، کوئی گستاخ سانس نہ لے سکے گا، یہ مقام ہے۔ اس لیے ادب والے بنو، ادب والوں کے ساتھ رہو۔ اور چونکہ یہ بیان پورا نہیں ہو سکا انشاءاللہ، واقعہ جو چھوڑے ہیں اگلے جمعے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔